ایک مسجد میں پڑے ہوئے ایک گدے پر بیٹھے پاؤں پھیلائے ہوئے حاضرین کو ایمان و یقین خدا کی بڑائی و قدرت کی تعلیم دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ انسان جب سچے دل سے خدا سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا کلمہ اللہ اکبر ہر بڑے کو چھوٹا بنا دیتا ہے، ہر کبھی کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اس لفظ میں عجیب گہرائی تاثیر مانے ہے، مگر افسوس کہ آج مومن صرف الفاظ کو دہراتا ہے، معنی کو دل میں نہیں اتارتا، نہ اعتماد کرتا ہے۔ مسلمان 5 وقت نمازوں میں اس لفظ کو 85 بار پڑھتا ہے اور زبان سے ادا کرتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بڑا کوئی نہیں۔ جس کا خدا سے معاملہ صحیح ہے وہ کسی بھی قوت و طاقت سے نہیں ڈرتا، درندے ہو کہ انسانی طاقتیں یا کہ بیماریاں و مصائب۔ اگر مومن ان الفاظ کو کہتے وقت معنی پر غور کرتا اور اعتماد کرتا تو ذلت و بزدلی، کاہلی و کم ہمتی کا اس کے پاس سے گزر نہیں ہوتا۔ شیخ کا جملہ ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ حاضرین میں سے ایک شخص بولا، اگر اس کو بادشاہ قتل کر دے۔ شیخ نے فرمایا، واہ تم نے خوب کہا، یا مسلمان قتل سے ڈرتا ہے یا موت کو ناپسند کرتا ہے؟ اب موت اس لیے مشکل معلوم ہوتی ہے، وہ دنیا کی لذت سے رشتے کاٹ دیتی ہے، دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، مگر موت کا یہ مفہوم کافر کے لیے ہوتا ہے جس کا منتہی نظر صرف دنیا ہے۔ لیکن وہ مومن جو یہاں آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور مسافر کے لیے رخت سفر باندھنے میں لگا ہوا ہے، وہ اس طرح کوچ کا منتظر ہے جیسے مسافر ٹرین کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے اور اس دنیا سے چلتا ہے تو اس وفور شوق کے ساتھ چلتا ہے جیسے پردیس سے آنے والا اپنے اہل ویال اور متعلقین کا مشتاق ہوتا ہے، دوستوں احباب کا مشتاق ہوتا ہے۔ جس شخص کا یہ معاملہ ہو وہ موت کو موت نہیں سمجھتا بلکہ نئی زندگی کا تصور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سب سے بہتر شہادت یہ ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے اور قتل کر دیا جائے۔ اس وقت کا سب سے ظالم بادشاہ اپنے محافظوں کو مسجد کے باہر چھوڑ کر شیخ کی مجلس کے ایک طرف ناک کو چڑھائے غصے سے بےتاب شیخ کا ایمان و یقین سے بھرا ہوا یہ آواز سن رہا تھا۔ شیخ نے اس پر ایک نظر ڈالی، بالکل اسی طرح جیسے ایک عام آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ شیخ پر اتنا تاثر نہ ہوا، بادشاہ کے آنے کی حیثیت ان کے نزدیک وہی تھی جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہے۔ بادشاہ کھڑا ہے، کوئی استقبال کے لیے اٹھتا ہے، نہ لوگ سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس غریب کو ایک خبر نہ تھی کہ شیخ نے ان کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے جہاں سے وہ دنیا کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انسان جہاز سے زمین کی طرف دیکھتا ہے۔ جہاز سے ہر شے چھوٹی نظر آتی ہے، ان لوگوں کو بادشاہ چوٹی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ کیا چوٹی کا بھی کوئی استقبال کرتا ہے؟ بادشاہ نے مجلس پر نظر دوڑائی، اس کی شیخ پر نظر پڑی تو پاؤں پھیلے ہوئے تھے اور رخ بادشاہ کی طرف تھا۔ یہاں اس کے غرور کو اور ٹھیس لگی۔ اس نے پھر مجمع پر نظر ڈالی کہ کوئی ہے اس فقیر بے نوا کی گستاخی پر تلوار کھینچ لے اور اس گستاخ پاؤں کو کاٹ کر بادشاہ کا تقرب حاصل کرے۔ بادشاہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اپنی مادی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ابھی تک اس کو معنوی بصیرت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے لاؤ لشکر محل و تخت کے سامنے شیخ کی جٹائی کو ہی سمجھ رہا تھا اور اس ذام میں تھا کہ اس کی تلوار کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں کھلی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ شیر کی کچاڑ میں بم پڑا ہوا ہو۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور خاطر میں نہ لائے اور رونتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کرے کہ بم پھٹے اور اس کے کچھ بچے اڑ جائیں۔ شیخ کی زبان سے بھی بم بم برسنے شروع ہوئے۔ فرمایا کہ انسان بھی خدا کی کیسی حیرت انگیز مخلوق ہے کہ اس کے اندر فرشتہ اور شیطان دونوں کی صفت رکھ دی۔ جو شخص ہوا ہوش اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ جانور ہے جو بلا تمیز کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ جو شخص حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا، نہ گناہ و باب کا خیال رکھتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اس سے بہتر تو بچھو نجات کھانے والا کیڑا ہے۔ یہ تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور یہ انسان جہنم میں جائے گا۔ حقیقی مانو انسان وہ ہے جو دنیا میں مدرسے کے طالب علم کی طرح زندگی گزارتا ہے، جہاں زندگی گزارنے کا طور و طریقہ سکھائے جاتے ہیں۔ خدا کی قدرت عجیب و غریب ہے کہ اس نے انسان کا اندر ایک ایسا فرشتہ رکھ دیا جو گمراہی و بے راہی کے وقت اس کو متنبہ کرتا اور راہ راست پر لاتا۔ یہی ملکوتی صفت واس کا اثر قبول کرتی ہے۔ شاعر کے شعر کا یہی مفہوم ہے۔ نفس انسانی گمراہی و بے راہی سے اس وقت تک باز نہیں آ سکتا جب تک کہ خود اس کے اندر متنبہ کرنے والی قوت صلاحیت ملکوتی صفت موجود نہ ہو۔ یہی جنت میں اس کا صلہ ہے۔
جنت محض خواہش و تمنا سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محنت اور عمل درکار ہے۔ جو طالب علم اپنا وقت کھیل تماشوں میں ضائع کرے اور اطمینان اور امتحان میں کامیابی کا آرزومند ہو تو کیا محض آرزو سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو سرکاری اپنی بندوق پھینک دے چلائے نہیں، جال کو ڈال دے لگائے نہیں اور بچھائے نہیں، پھر وہ شکار کا آرزومند ہو تو کیا ممکن ہے کہ محض اس کی تمنا ہرن کو پکڑ کر اس تک پہنچا دے، یا مچھلی خود نمک مرچ لیے ہوئے آئے کہ لو بھونو اور کھاؤ؟ ایک شخص نے کہا دل سخت ہو گئے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ شیخ نے فرمایا شیطان کا داؤ اس وقت چلتا ہے جب وہ انسان کو ایک بار گرا دیتا ہے، وہ درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے، لہٰذا تم اپنے کو ناقص ہی تصور کرو، صحت و مرض رنج و خوشی ہر حال میں ذکر خداوندی میں مصروف رہو۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ان کے دل میں سختی پیدا ہوتی تو فکر کرتے اور قبرستان پہنچ کر نفس کو مرض الموت کا خوف دلاتے۔ مومن جب تک خوف ورجہ کی کیفیت میں رہتا ہے بہتری میں رہتا ہے، اور اگر خوف ورجہ کی کیفیت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ چراغ کی لو کے پاس لے جاتے اور نفس سے مخاطب ہو کر کہتے تم اس کو نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گے؟ مومن کے دل میں جب برائی کا جذبہ یا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو جنت کے نہروں سے بجھا دیتا ہے یا جہنم کی آگ سے چلا کر نجات حاصل کرتا ہے۔ اگر عقل و دانش نہ ہو تو انسان کی حیثیت ہی کیا؟ اس کے بغیر انسان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے وجود کی ابتدا ایک ناپاک قطرہ سے ہوئی ہے اور انتہائی ایک نہایت متعفن اور بدبودار لاشا ہوگا۔ بادشاہی کا ایک نشہ ہوتا ہے، جس شخص کو اس کی حکومت اور لوگوں پر غلبہ اسے نشے میں ڈال دے تو خدا کے سامنے اپنی ذلت و رسوائی اور اصل حقیقت کی کیا یاد کرے گا؟ خداوند عالم نے نمرود جیسے متکبر و جابر بادشاہ کو مچھر جیسی کمزور مخلوق سے ہلاک کیا۔ شیخ کی گفتگو کے درمیان بادشاہ ایسے محسوس کر رہا تھا کہ وہ صندوق میں بند ہے۔ پھر جب اسے تنبیہ ہو اور آنکھیں کھولے تو اس نے ایسا محسوس کیا کہ تر و تازہ ہواؤں کے جھونکے عطر پاشی کر رہے ہیں۔ وہ سخت تاریکی میں تھا کہ شیخ باسط آفتاب اس پر روشن ہوئے، اس کا اپنا وجود اپنی نگاہوں پر ہچ نظر آنے لگا۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور اب اپنے کو مجلس کے ہر فرد سے کمتر اور کم مایہ سمجھنے لگا کہ انہیں شیخ سے زیادہ قرب حاصل تھا۔ اب شیخ کے پھیلے ہوئے پاؤں تیر بن کر اس کی نگاہوں میں چپ نہیں رہے تھے، بلکہ اب تو اپنے کو ڈوبتا ہوا اور شیخ کے پاؤں کو سہارا تصور کر رہا تھا۔ اب شیخ اس کی نگاہوں میں بالکل بدل گئے، اب اس شیخ کی ذات میں حقیقت انسانیت نظر آ رہی تھی۔ جب بادشاہ یہاں سے واپس ہوا تو شیخ کو ایک تھیلی بھیجی جس میں خالص سونے کے 1000 دینار تھے۔ جب قاصد نے تھیلی شیخ کے سامنے پیش کیا تو شیخ مسکرایا اور فرمایا اپنے آقا کو میرا سلام کہو اور کہو کہ جو شخص پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔